جی ناظرین السلام علیکم۔ اور آج جو ہم نے بات کرنی ہے اس ولاگ میں وہ بات ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ آج کل یہ بڑا شغل بنا ہوا ہے اور بڑی تفریح ہو رہی ہے کہ کبھی اوورسیز پاکستانی ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی امریکہ کینیڈا میں تو پیٹرول اتنا سستا ہے، پاکستانیوں کو شکر کرنا چاہیے کہ یہاں پہ اتنا سستا پیٹرول مل رہا ہے۔ ادھر پاکستانی بیچارے مہنگائی سے چیخ رہے ہیں، ادھر سے یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، کوئی جاپان سے بھیج رہا ہے، کوئی انگلینڈ سے بھیج رہا ہے کہ نہیں بڑا سستا ہو گیا۔ اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے بہت خوش ہیں، وہ ظاہر خوش ہی ہوں گے۔ پہلے $1 کے 100 روپے آتے تھے، اب $1 کے 176 روپے آتے ہیں، تو انہوں نے تو خوش ہونا ہی ہے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے اس ڈیبیٹ کو ہم نے اتنا بڑھا دیا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے ہیں اور وہ محنت کرنے والے زیادہ تر لوگ ہیں۔ لیکن یہ ڈیبیٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ یہ پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بنا تھا۔ اس پاکستان کا اس 22 کروڑ عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف اور صرف سہولت دینا اوورسیز پاکستانیوں کو ہے، جو کہ بڑی غلط بات لگتی ہے۔ مثلا آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ضرور سہولتیں دیں، لیکن 22 کروڑ کی کاسٹ پر اگر آپ انہیں سہولتیں دیں گے تو پھر یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ اس قدر عجیب و غریب قسم کی یہ بحث چل رہی ہے۔ اب دیکھیے ووٹنگ رائٹس کی بات ہو رہی ہے کہ ووٹنگ رائٹس ہونے چاہیے انہیں اور وہ اپنے موبائل سے کر سکیں، اور یہ جو ہے اگر وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ووٹ ڈالنے سے محروم رہے گا۔ بالکل صحیح ہے، ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، پاکستانی ہیں، اگر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہوا اپنی پاکستانی پاسپورٹ تو انہیں ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہ سوال سوچنا ضروری ہے پہلے کہ ہم نے باہر کے لوگوں کو کس طرح ووٹ ڈلوانا ہے، یا یہ سوال سوچنا ضروری ہے کہ جو 22 کروڑ لوگ اس ملک میں ووٹ ڈالتے ہیں وہ تو کبھی صحیح نہیں نکلے، وہ ڈالتے کسی اور کے بکسے میں ہیں، نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ 70 کے بعد سے یہی ہو رہا ہے۔ تو پہلے ان کے ووٹ کا تو اندراج درست کریں، 22 کروڑ لوگوں کو تو کوئی عزت دے۔ دوسری جو مہنگائی کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ بھی انتہائی اہم مکانہ ہے۔ مطلب پر کیپٹا انکم کچھ ملکوں کی $60,000 بھی ہے، ہماری $1,200 ہے۔ تو اس کا کمپیریزن مطلب ان کو اگر $1 کے 100 کے 176 مل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پر جو آدمی بھوک سے چیخیں مار رہا ہے اور مہنگائی سے جاں بلب ہوا ہے، اس کے اوپر توجہ نہیں دینی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ پھر اس کا مذاق بھی بننا شروع ہو گیا۔ مطلب تحریک انصاف کا بہت بڑا سپورٹ گروپ ہے اوورسیز پاکستانیوں میں، لیکن کیا وہ سپورٹ گروپ 22 کروڑ لوگوں سے بڑا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 22 کروڑ لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے مسائل پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ان کی جس پارٹی کے حوالے سے سپورٹ ہوگی، ان کے سوچ کو، ان کے نقطۂ نظر کو زیادہ اہمیت ملنی چاہیے، یا پھر ہم اسی بحث میں الجھے رہیں گے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، آپ پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹ کو متوازن کرنے میں بڑی مدد دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ یوں لگتا ہے کہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ کوئی کمی ہے، یہ کوئی مزارے ہیں، یہ ہاری ہیں، جو بالکل جن کی نہ آواز کی اہمیت ہے، نہ ان کی جمہوری سوچ کی اہمیت ہے، نہ ان کی خیالات کی اہمیت ہے، نہ ان کے ووٹ کی اہمیت ہے، نہ ان کے مسائل کی کوئی اہمیت ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ساری توجہ، ساری ڈیبیٹ جو ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلا فارموسٹ اور پرائم آبجیکٹیو جو ہے وہ 22 کروڑ لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ان کے جمہوری حقوق کو سمجھنا ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنا ہے۔ یہ پارلیمنٹ، یہ ادارے، یہ سیکیورٹی ایجنسیز، یہ اسمبلیاں، یہ عدالتیں، ان سب کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو درست کرنا ہے۔ پھر جو مثالیں دی جاتی ہیں
کہ برطانیہ میں ایسا کرپشن ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، اور یہاں پر تو دیکھیں جی وہ لوگ ہیں جو مدتوں سے پاکستان آئے ہی نہیں. ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاکستان میں سٹیکس ہی نہیں ہیں. سٹیک تو اس آدمی کی ہے نا جس نے یہاں پر روزی کمانی ہے، تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح زندہ رہے گا. یا ان لوگوں کا کہ جو 5 سال میں 20 دن کے لیے چھٹیاں منانے گاؤں جاتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. میں اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کے ضرور خلاف ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اہمیت کو اگر آپ 22 کروڑ لوگوں کی اہمیت سے بڑھا دیں گے تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے. پھر مثلا وہاں کا عدالتی نظام جب آپ کو پتہ چلتا ہے، لوگ ایسی ایسی مثالیں دیتے ہیں کہ ذرا سی کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کی ذرا سی یہ غلطی تھی تو کوئی اخلاقی حوالے سے تو اس کو جناب فارغ کر دیا گیا. آپ یہاں پر بھی عدالتی نظام آپ دیکھ لیجئے، اور اس نظام میں جو قباحتیں ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہاں پر کوئی آدمی بھی کسی شخص پر کوئی بھی الزام لگا سکتا ہے. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ادارے بھی ہو سکتے ہیں، عدالتیں بھی ہو سکتے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس بھی ہو سکتے ہیں. سارے سیاستدانوں پہ لگ چکے ہیں، اور الزامات کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ کسی نے چوری کر لی. کرپشن کے، غداری کے، کفر کے لگ گئے ہوئے. ابھی وہ جو کیس ہوئے انگلینڈ میں، لنڈن میں، اور وہ جو اے آر وائی اور جیو کا بات تھی، اس میں صاف پتہ چل گیا ڈیفیمیشن لاز وہاں پر موجود ہیں. آپ کسی کے بارے میں غلط بات کریں وہ عدالت پہنچ جاتا ہے، اور عدالت جا کے اپنا فیصلہ لے لیتا ہے. عدالت فیصلہ کرتی. یہاں پہ لاز ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوں گے بھی تو کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہے؟ اگر ان پر امپلیمنٹیشن ہوتی تو کیا اس ملک کا یہ حال ہوتا؟ کیا سب سے بڑی سیاسی جماعت جو اس وقت موجود ہے، مسلم لیگ نون، اس کو اس طرح ہر شو میں اٹھا کے بات کی جاتی کہ جناب یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور کاغذ لہرا دیتے تھے یہ ہیں ثبوت. یہ ٹاک شوز میں ثبوت نہیں پیش کیا کرتے. ٹاک شو میں عدالتیں نہیں لگتی. عدالتوں میں جا کے آپ ثبوت پیش کرتے ہیں، کسی کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ عدالتی نظام ہی ایسا ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے، نہ کسی نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور یہ معاملہ تحریک انصاف نے جس نہج تک پہنچا دیا ہے، اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے سوتیلے بچے ہیں، اور سگے بچے وہ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. یہ انتہائی دردناک تجزیہ ہے اس ساری بات کا. میرے خیال میں توجہ پاکستان کی اور 22 کروڑ لوگوں کی سوچ کو دینی چاہیے. یہاں پر دنیا کی ڈیموکریسیز کے مثال دینے والے لنڈن، امریکہ، برطانیہ، ایسے وہ جو ہے نا، وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ آنا چاہ رہے تھے، اور وہ مطلب کہتے تھے کہ تحریک انصاف والے ہیں اور وہ آ کے پاکستان کی خدمت کرو. وہ ایسے سارے ڈاکٹر بھاگ گئے. دوسرا، اگر آپ کو باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کا اتنا زیادہ درد ہے اور آپ پاکستان کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتے ہیں، تو کچھ عرصہ آئیں، 1-2 سال یہاں پر گزاریں، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ سسٹم کیا ہے، یہاں صورتحال کیا ہے. اور میرے بہت سارے دوست جو باہر رہتے تھے وہ پاکستان آئے، اور اس نیک ہے، اور بڑے اچھے لوگ اس نیک خیال سے آئے کہ یار ہم اس معاشرے کو تبدیل کریں گے. پیسہ بھی لائے، ریسورسز بھی لائے، کانٹیکٹس بھی لائے، اور اس کے بعد 2-3 سال کے بعد وہی لوگ جو بڑی نیک خیال کے ساتھ اس معاشرے کو تبدیل کرنے آئے تھے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ جو ہیں اس ملک سے جاتے ہوئے دکھائی دیے. ابھی ایک اور قصہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکٹروں کا قصہ ہے، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ تھا، بہت زبردست آئیڈیا تھا، اور ڈاکٹر سعید صاحب اس میں کام کر رہے تھے، اور وہ بہت امیر کبیر آدمی تھے. پاکستان آ کے انہوں نے کم تنخواہ پہ کام کر، وہ بھی نیک نیتی سے آئے تھے، اور وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. پی کے ایل آئی پنجاب کا سب سے بڑا ہسپتال ہونا تھا، 600 بیڈ کی کیپیسٹی تھی، اور ان کی اہلیہ فری کام کرتی تھیں، وہ بھی بڑی نامور اینستھیزیسٹ ہیں. اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ بیچارے کبھی عدالتوں میں چکر لگاتے رہے، کبھی ان کے اوپر کرپشن کے، اور ثاقب ناصر نثار جیسے لوگ جو ہیں وہ آ کر
اس سسٹم کو تباہ کر سکتے ہیں، اور آپ چیف جسٹس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب انصاف کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ چیف جسٹس زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ چیف جسٹس کے پاس چل جائیں گے۔ اب چیف جسٹس کا ہی اپنا مسئلہ ہے کہ اس کے بھائی کی نوکری کا مسئلہ ہے، وہ چاہ رہا ہے 10 لاکھ پہ رکھا جائے انہیں، اور اس کی بیسس پر اس نے وہ پروجیکٹ ہی تباہ کر دیا۔ کتنا ظلم ہے یہ! اوورسیز پاکستانیوں کو بات نہیں سمجھ آتی۔ تو میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ آج کا بھی ولاگ برا لگے، تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن آپ کے مطالبات، حقوق بہت اہم ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ سے پہلے اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کے مطالبات، حقوق اور ضرورتیں اہم ہیں۔